بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، سورہ مبارک توبہ سے جیسا وافی ہدایہ کو سرچشمہ فیض قرار دیا ہے، مختصر سی زحمت سماعت کے لیے اس میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان سے، یعنی ان لوگوں سے جو اس وقت کلمہ پڑھ چکے تھے، توجہ ہے آپ کی، ان لوگوں سے جو حیات پیغمبر میں کلمہ پڑھ چکے تھے، ان لوگوں سے جو اس وقت ایمان لا چکے تھے، ان لوگوں سے جو اطاعت رسول کے زبانی دعوے کر چکے تھے، ان لوگوں سے جو دست رسول پر براہ راست بیعت کر چکے تھے، ان لوگوں سے جو صحبت پیغمبر میں بیٹھنے کا شرف حاصل کر چکے تھے، ان تمام لوگوں سے جو بظاہر دائرہ ایمان میں داخل ہو چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، کلمہ توحید پڑھ چکے تھے، قرآن کی تلاوت کر چکے تھے، اقتداء پیغمبر میں نمازیں ادا کر چکے تھے، اسلام کے ظاہری تمام احکامات پر عمل کر رہے تھے، ان سے دو مطالبے اس میں پروردگار عالم نے کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، اے وہ لوگوں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ پہلا مطالبہ، ایمان لے آئے ہو مگر اللہ سے ڈرو۔ صلوات بھیجنا محمد علیہ وسلم، مختصر، ایمان تو لے آئے ہو، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، مگر تقوی اختیار کرو، متقی بنو۔ اور متقی بننے کے لیے دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو۔ عزیزان محترم، بہت ہی دامن وقت میں گنجائش کم ہے اور میں آپ کے بالیدہ ذہنوں پر زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں دوں گا، لیکن توجہ آپ کی ضرور چاہوں گا۔ ایک بڑی فیصلہ کن سی گفتگو ہے، 2 آیتیں صرف پوری تقریر میں مجھے پڑھنا ہے اور اسی میں فیصلہ ہے۔ فیصلہ بڑا تاریخی ہے، چاہے تو اسے کئی گھنٹے میں سن لیں، چاہے تو یہ چند لمحوں میں ایک نتیجہ سامنے آئے گا انشاءاللہ مولا کے کرم سے۔ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو۔ پہلا مطالبہ، ایک تو صاحبان ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ہونا اور بات ہے، متقی ہونا اور بات ہے۔ یعنی حیات پیغمبر میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان تو تھے، اگر متقی بھی ہوتے تو اللہ انہیں تقوی کا حکم نہ دیتا۔ صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر۔ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو۔ کلمہ پڑھ چکے ہو یہ کافی نہیں ہے، کلمہ توحید پڑھ چکے ہو یہ بھی کافی نہیں ہے، کلمہ رسالت پڑھ چکے ہو یہ بھی کافی نہیں ہے، صحبت پیغمبر میں بیٹھ کر سمجھتے ہو کہ سب فضیلتیں حاصل ہو گئیں یہ کافی نہیں ہے، متقی بنو۔ صلوات بھیجیے نا محمد، آپ اور فرمائیں نا، متقی بنو، تقوی اختیار کرو۔ اب صاحب تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک کر پروردگار عالم ہی سے پوچھتے ہیں، مالک متقی تو اسے کہتے ہیں جو دن رات نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، مدینے میں جائے، شبینے میں جائے، دن رات عابد شب زندہ دار ہو، متقی کی تو پہچان یہی ہے بظاہر؟ تو جواب یہی آئے گا کہ نہیں، یہ متقی کی پہچان نہیں ہے، اس لیے کہ اگر متقی کی یہ پہچان ہوتی تو بزم رسالت میں بیٹھنے والا کوئی شخص بھی بے نمازی نہیں تھا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم، کوئی شخص۔ بزم رسالت اور صحبت پیغمبر میں اسلام میں بیٹھنے والا کوئی شخص بھی تارک الصلاۃ نہیں تھا، کوئی شخص بھی بے نمازی نہیں تھا، کوئی شخص بھی روزہ قضا نہیں کرتا ہوگا، کوئی شخص بھی ارکان اسلام جو بظاہر شرعاً ہم پہ واجب ہے بحیثیت مسلمان کے، وہ شخص کوئی جان بوجھ کر اس کا تارک نہیں ہوگا۔ اگر ہماری نگاہ میں وہ متقی ہوتا تو ہم کیوں کہتے صاحبان ایمان بھی کہتے اور پھر تقوی کا مطالبہ بھی کرتے؟
सलावत भेजे ना आवाज़ बुलंद। हमने उनसे तकवे का मुतालबा इसीलिए किया है ताकि उन्हें तकवे के माना समझ में आ जाए। हम उन्हें बता दें कि वो मुतमईन ना हो इस बात पर कि वो मुसलमान हो गए। वो बड़ी बड़ी तारीखों के सफ़ात काले न करें इस बात पर कि पहले हमने कलमा पढ़ा, बाद में हमने कलमा पढ़ा, पहले किसने कलमा पढ़ा, बाद में कौन ईमान लाया। इस पर तारीख के सफ़ात काले न करें। पहले कलमा पढ़ना और बाद में कलमा पढ़ना ये कोई फजीलत की बात नहीं है। अल्लाह किसी को मुसलमान नहीं देखना चाहता, सबको मुत्तकी देखना चाहता है। अरे मौला सलावत भेजे ना बाबा ने। मौला सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार आपकी तवज्जुहात पर, आपकी मोहब्बतों पर, खूबसूरत आमादगी आपकी और चंद लोगों की जहमत। ऐ साहिबान ईमान, ऐ वो लोगों जो कलमा पढ़ चुके हो, तकवा इख्तियार करो, मुत्तकी बनो। पालने वाले फिर मुत्तकी किसे कहते हैं? तो मुत्तकी की तारीफ क्या है? कहा कि कुरान के आगाज ही हमने मुत्तकी की तारीफ बता दी है। सूरह बकरा के इब्तिदाइया ही में हमने मुत्तकी की तारीफ बताई है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकी अलिफ लाम मीम वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। और ये कुरान सबके लिए हिदायत नहीं है, सबके लिए रोशनी नहीं है, हर एक को रोशनी नहीं देता। ये सिर्फ उन मुत्तकीन को रोशनी देता है जो गैब पर ईमान रखते हैं। तवज्जो है ना इधर? या अली या बुलंद आवाज से इतनी बुलंद सलवात भेज ले मोहम्मद वाले सरकार बड़ी तो। ऐ साहिबान ईमान, तकवा इख्तियार करो। अब तकवे की तारीफ क्या बताई है कुरान ने? मुत्तकी कौन है कुरान की निगाह में? मुत्तकी वो है जो गैब पर ईमान रखता हो। अब मैं देखता हूं आप कितने बेदार हैं, मैं एक इशारा करूंगा। मुत्तकी वो है जो गैब पर भी ईमान रखे। मुसलमान वो है जो बराबर में बैठकर भी नबूवत में शक करे। पता नहीं आप क्या सुन रहे हैं ज़ालिम मोहतरम। सलावत भेजे ना मोहम्मद आले मोहम्मद, बराबर में बैठकर। और कुरान हिदायत किसके लिए है? सिर्फ मुत्तकीन के लिए। अब बहुत क्लियर कट, बहुत वाज़ेह। यही मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुसलमान का ईमान है कि कुरान सबसे अफजल किताब, कुरान सबसे अहम किताब, कुरान मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ, कुरान मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन, कुरान मुकम्मल ज़ाबिता हयात, कुरान मुकम्मल सनद, कुरान हुज्जत, कुरान बुरहान, कुरान दलील, कुरान रोशनी, कुरान हिदायत, कुरान रहदी, कुरान रहबर, कुरान मुबीन। कुरान में इजमाल भी है, कुरान में तफसील भी है, कुरान में इशारियत भी है, कुरान में सिम्बोलिज्म भी है, कुरान में तशरीह भी है, कुरान में मुहकमात भी हैं, कुरान में मुतशाबिहात भी हैं, कुरान में मक्की भी हैं, कुरान में मदनी भी हैं, कुरान में साबका उमूम के किस्से भी हैं, उरूज व ज़वाल की दास्तानें भी हैं, अंबिया मासबक के किस्से भी हैं, उनकी उम्मतों के अज़ाब व सवाब के वाक़यात भी मौजूद हैं। कुरान में हुस्न यूसुफ भी है, इश्क़ ज़ुलेखा भी है। कुरान अलहम से लेकर वन्नास तक हर मुसलमान का ईमान है कि अलहम से लेकर वन्नास तक सारा का सारा कुरान सच्चा है, बरहक है। और हमारा भी यही ईमान है कि यही कुरान जो अलहम से लेकर वन्नास तक 114 सूरतों में है, यही कुरान है, इसी पर हमारा ईमान है। जो कुछ इन 114 सूरतों में है यही कुरान है, हमारा कोई और दूसरा कुरान नहीं है, ना और कोई तीसरा कुरान है। हमारी मस्जिदों में देख लो, हमारे इमाम बारगाहों में देख लो, हमारे अज़ा खानों में देख लो, हर जगह यही कुरान नजर आएगा जो हर मुसलमान के घर में मौजूद है। हम इसी कुरान पर ईमान रखते हैं, इसी कुरान की एक एक सूरत पर हमारा ईमान, एक एक आयत, तवज्जो, एक एक आयत पर ईमान, बल्कि कुरान की कसम हमारा तो कुरान के एक एक नुक्ते पर भी ईमान। या अली या अली, तवज्जो है? तो यार क्या कर रहे हो बाबा? मौला सलावत सलावत भेजे मोहम्मद आले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदारी, नारे हैदारी। सलावत भेजे बाबा से बुलंद मोहम्मद आले मोहम्मद।
قرآن کی ایک ایک آیت پر ایک ایک نقطے پر ہمارا ہی ایمان ہے، اور سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں ہے وہی برحق ہے، اور سب کا یہی ایمان ہے۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو، ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے۔ غور کرو، مسئلے کا حل، ہر مشکل کا حل قرآن میں ہے، ابھی بھی نہیں آپ غور کر رہے ہیں۔ ہر ہلاکت سے بچنے کا حق قرآن میں ہے، ہر ہلاکت سے بچنے کا حل قرآن میں ہے۔ تو لیکن قرآن ہدایت متقین کے لیے ہے نا، متقین کو ہلاک نہیں ہونے دیتا۔ اب اگر کوئی قرآن لے کر، تخت چھوڑ کر، تاج اتار کر، سوالی بن کر وارث قرآن علی کی خدمت میں آ کر مسئلہ پوچھنے، یہ کہہ کر آ جائے کہ یا علی یہ مسئلہ حل کر دیجئے ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو تسلیم کرو کہ مسلمان تو تھا، متقی نہیں تھا، ورنہ ہدایت ہوتا تھا۔ یار کیا کر رہے ہو ظلم یہ؟ یا علی یا علی، صلوات بھیجے محمد والے۔ بھائی خدا کے لیے اس مائک کو ٹھیک رکھو، 5-10 منٹ کی میرے پاس وقت کی مہلت ہے، صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ تو جو ہے نا دوستو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب قرآن نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ہے نا بھائی، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ متقی اسے کہتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتا ہو، جو غیب پر ہو، غیب پر مکمل ایمان رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے مطلب کے غیب پر ایمان رکھے، اپنی پسند، جملے پہ غور کریں، اپنی پسند کے غیب پر ایمان رکھے۔ شیطان غائب ہے سارے مسلمانوں کا ایمان، اور میں کہوں میرا امام غائب ہے، توجہ ہے نا ذرا محترم؟ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ چلیں صلوات بھیجے محمد والے، توجہ ہے۔ اور پھر عزیزان محترم، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ میں موسی دروازے کی اس تاریخی مجلس میں آج 28 صفر تک کے لیے یہ تاریخی جملہ چھوڑ کر مولا کے صدقے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے جا رہا ہوں، جس کی تشریح انشاءاللہ زندہ رہا تو کروں گا 28 صفر کو، لیکن یہ جملہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور عزیزان محترم، اللہ مسلمان کو صرف مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا بلکہ متقی دیکھنا چاہتا ہے، متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ صاحب ایمان ہونا اور بات ہے، متقی ہونا اور بات ہے۔ بزور اجماع و شورا و قہر و غلبہ و تلوار و دربار و سرکار، خزانے اور طاقتوں اور راوی اور محدث اور مولوی اور مفتی خرید کر لوگوں نے تخت پر قبضے کر کر کے آل محمد کے مقابلے میں ہر لقب لے لیا۔ بڑے بڑے امام بھی بن گئے، بڑے بڑے ذل سبحانی بھی بن گئے، بڑے بڑے گیتی پناہ بھی بن گئے، بڑے بڑے امیر المومنین بھی بن گئے۔ لیکن یہ جبر مشیت ہے کہ 14 صدیوں میں آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں پیدا کیا جس کا لقب امام المتقین ہو۔ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی، السلامت رہے بھائی، تو والا آپ کے جن کی لوگوں میں علی کی محبت سلامت رہا ہے، بیٹے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ارد گرد یا علی، شگرد مرتضی علی، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ اتنی بلند صلوات بھی بھیج دیں محمد علی۔ بس مکمل ہو گئی بات، یہ مجھے اتنی سی بات عرض کرنا تھی۔ عزیزان محترم، قرآن ہدایت ہے، یہی تو وجہ ہے کہ سارے عالم اسلام کے ہر گھر میں قرآن ہوگا۔ جس گھر میں ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہوگی اس گھر میں بھی قرآن ضرور ہوگا۔ 90 کروڑ اگر مسلمان ہیں تو 90 کروڑ گھروں میں تو قرآن ہے، جو ہے نا۔ اور یہ قرآن توریت سے بھی افضل، انجیل سے بھی افضل، زبور سے بھی افضل، تمام آسمانی صحیفوں اور کتابوں سے سب سے افضل، ہر مسئلے کا حل اس قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ قرآن پھر مسلمانوں کو ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ اگر مسلمان قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے تو یہ قرآن ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ 90 کروڑ مسلمان قرآن اپنے گھر میں رکھتے ہیں، مسئلے اپنے حل کراتے ہیں انجیل والوں سے، توجہ ہے نا عزیزان محترم، زبور والوں سے۔ صلوات بھیجے محمد والے، مولا سلامت رکھے، صلوات بھیجے نا محمد والے۔ سب مسئلے حل کرا رہے ہیں، توریت والوں سے مشکلیں حل کرا رہے ہیں، انجیل والوں سے مسئلے حل کرا رہے ہیں، زبور والوں سے پاس قرآن موجود ہے جس میں ہر مسئلے کا حل، یعنی یہودیوں سے مسئلے حل کرا لیں گے،
یا علی مدد کہتے ہوئے موت آتی ہے. توجہ ہے نا ذرا محترم؟ ہائے 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 ہائے. یہ وارث قرآن کے پاس نہیں آئیں گے, مالک قرآن کے پاس نہیں آئیں گے. بھائی متقی تو جب بنو گے جب کوئی امام المتقین کی قیادت میں آؤ گے. جب کوئی امام المتقین ہی نہیں ہے تو تقوی کا دعویٰ کوئی علی والوں کے علاوہ کر ہی نہیں سکتا. یا علی یا علی. تو یہ ہدایت ہے ہمارے لیے, روشنی ہے ہمارے لیے, سند ہے ہمارے لیے, حجت ہے ہمارے لیے, مسند ہے ہمارے لیے, برہان ہے ہمارے لیے, دلیل ہے ہمارے لیے, ہادی ہے ہمارے لیے. قرآن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے اس لیے کہ علی کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. قرآن امت کے ساتھ تو ہے نہیں, پیغمبر اسلام تو قرآن کو علی کے حوالے کر کے گئے ہیں. القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن علی جیسا, علی قرآن جیسا. قرآن بھی پاک, علی بھی پاک. قرآن بھی طاہر, علی بھی طاہر. قرآن بھی طیب, علی بھی طیب. قرآن بھی ہادی, علی بھی ہادی. قرآن بھی نور, علی بھی نور. قرآن بھی ظہور, علی بھی ظہور. قرآن بھی نزول, علی بھی نزول. قرآن بھی قلب پیغمبر پہ نازل ہوا, علی بھی اللہ کے گھر پہ نازل ہوا, علی بھی اللہ کے گھر پہ نازل ہوا. قرآن میں سورہ کوثر, علی ساقی کوثر. قرآن میں سورہ آل عمران, علی فرزند عمران. قرآن میں سورہ نور, علی نور علی نور. قرآن پر بھی نظر کرنا عبادت, علی کے چہرے پر بھی نظر کرنا عبادت. جو قرآن سے منہ پھرائے وہ بھی کافر, جو علی سے منہ پھرائے علی مارا. جیو 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 جزاک اللہ. اتنی بلند صلوات بھیج دیں محمد السلام. ہم تو قرآن کا دامن چھوڑ نہیں سکتے اس لیے کہ علی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. توجہ ہے نا؟ تو اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صاحبان ایمان متقی بنو. تو متقی بننے کے لیے کسی امام المتقین کی قیادت کی ضرورت ہے نا, اور امام المتقین ہے نہیں کسی کے پاس الحمدللہ سوائے ہمارے. قیامت تک نہیں میرا چیلنج ہے, کسی کے بھائی یہ لقب ہے ہی نہیں, کسی کا لقب نہیں ہے. امام المتقین کسی کا لقب ہی نہیں ہے سوائے علی کے. صلوات میں دینا, صلوات بابا دے بدل صلوات دے. تو جو ہے نا, اب دوسرا مطالبہ جو قرآن کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے, بس یہ مجھے آپ کو زحمت دینا تھی چونکہ مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے, آپ کو علم ہے اسی فلائٹ سے. مولا آپ کو سلامت رکھے, پھر تفصیل سے میں آ کر بات کروں گا, لیکن یہ جملہ ضرور آپ سماعت فرماتے جائیں کہ صاحبان ایمان متقی بنو, کونوا مع الصادقین. اور یہ رسول اللہ کے پاس بیٹھنا ہی کافی نہیں ہے, صادقین کے ساتھ رہو. رسول اللہ کی موجودگی میں بھی رہو صادقین کے ساتھ. حالانکہ اتنے بڑے صادق و امین کے ساتھ بیٹھے ہیں, مگر پھر بھی پروردگار عالم قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ رہنا ہے. صداقت صرف یہی ختم نہیں ہوگی, یہ سلسلہ محمد کا قیامت تک جائے گا. صادقین کے ساتھ توجہ کریں. تو ساتھ دو گروہ ہو گئے نا آیت کی روشنی میں, ایک صاحبان ایمان, ایک صادقین. صاحبان ایمان پابند ہیں کہ وہ اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے صادقین کے ساتھ رہے. صادقین پابند نہیں ہیں کہ وہ اپنی صداقت ثابت کرنے کے لیے مومنین کے ساتھ رہے. یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہیں. صاحبان ایمان اور ہیں, صادقین اور ہیں. نمبر 1. اچھا نمبر 2, دو باتیں. دوسری بات اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے نا صادقین کے ساتھ رہنے کا, اللہ کا حکم ہے نا. تو اب کون ہیں سچے؟ سچے وہ ہیں جنہیں اللہ سچا کہے. ہمیں سچوں کے ساتھ رہنے کا حق ہے, سچے بنانے کا حق نہیں ہے. قرآن ہے بھائی, صلوات ہے محمد آل محمد کا. ہمیں صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم ہے, سچا بنانے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم بنائیں کہ جی فلاں سچا فلاں سچا. نہیں, صادقین کے ساتھ رہو. پالنے والے تیری ذات واجب بھی ہے, ذات عادل بھی ہے. تیرے عادل کا تقاضا ہے کہ جب تو نے صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے تو روایت میں نہ بتا کہ کون ہے سچا, آیت میں بتا کہ کون ہے سچا.
اس لیے کہ حکم آیت میں ہے کہ صادقین کے ساتھ رہو، تو یہ بھی پروردگار پر واجب کہ وہ ہمیں بتائے قرآن میں کہ کون ہے وہ سچے جن کے ساتھ ہم رہیں۔ نمبر 3، بس یہ بات ہے آخری، نمبر 3 یہ ہے کہ آیت قرآن میں تھی نہیں ہے، اب قیامت تک رہے گی، تو وہ صادقین قیامت تک زندہ ہونے چاہیے، ورنہ آیت مر جائے گی، حکم ختم ہو جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ وہ صادقین ایسے تو ہونے چاہیے نا جو قیامت تک رہیں، اس لیے کہ قیامت تک حکم ہے، آج کے مومن کے لیے بھی حکم ہے، کل کے مومن کے لیے بھی حکم ہے، قیامت تک کا جو مومن ہے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ رہے، صادقین کے ساتھ رہے۔ تو پالنے والے ہمیں راوی سے، روایت سے، حدیث سے، محدث سے یہ نہیں پوچھنا کہ سچا کون ہے، ہمیں تو روشنی بتا، تو ہدایت دے، تو بتا، تو نے حکم دیا ہے قرآن میں، اور قرآن میں چونکہ حکم ہے اس لیے واجب ہے، اس لیے تجھ پر بھی واجب ہے کہ تو ہمیں دکھا، تو ہمیں بتا کہ کون ہیں وہ سچے۔ سچا وہ نہیں ہے جسے دوست سچا کہے، سچے وہ ہیں جسے دشمن سچا کہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، دشمن بھی سچا کہے تو پالنے والے تو قرآن میں بتا وہ کون ہیں صادقین، وہ کون ہیں سچے جن کے ساتھ رہنے کا حکم ہے اور جن کے ساتھ رہنے سے آدمی متقی بنتا ہے۔ تو جواب یہی آئے گا کہ ذات واجب نے کوئی حکم عبث نازل نہیں کیا۔ آئے مباہلہ اٹھا کر دیکھو، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے میرے حبیب، اگر یہ نصارے نجران علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان سے بحث مت کرو، ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اس کے بعد مباہلہ ہو جائے اور پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ عزیزان محترم، سارے اسلامی قرآنی مفسرین متفق ہیں کہ آیہ مباہلہ کے نزول کے بعد ابنانا کی منزل پر سرکار رسالت مآب حسن و حسین کو لے کر چلے، نسانا کی منزل پر خاتون جنت کو لے کر چلے، انفسنا کی منزل پر علی مرتضیٰ کو لے کر چلے۔ یہ پنجتن کا صداقت مآب گلدستہ نصارہ نجران سے پر لعنت کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے میدان مباہلہ میں آیا تھا، اور دشمنوں نے ان کے چہرے دیکھتے ہی کہا تھا اپنے ساتھیوں سے خبردار ان سے مقابلہ نہ کرنا، ان کی گواہی مسترد نہ کرنا۔ میں ایسے سچے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑوں کو حکم دیں گے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے، زمین کو حکم دیں گے زمین شک ہو جائے گی، آسمان کو حکم دیں گے آسمان ٹکڑے ہو جائے گا۔ نصارہ نجران نے ان کے مقابلے پر آ کر ان کی گواہی کو مسترد نہیں کیا، جزیہ دینا قبول کیا، شکست تسلیم کی، ان کی صداقت کو مانا، ورنہ یہ جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے گئے تھے۔ بھئی قرآن کے سچے تھے تو جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے گئے تھے نا۔ تو قرآن نے ایک مرتبہ کہا کہ اے صاحبان ایمان متقی بنو اور سچوں کے ساتھ رہو، اور دوسری آیت میں سچوں کو میدان میں لا کر دکھایا تاکہ کسی اندھے کو بھی شک باقی نہ رہے کہ کون ہے سچے سوائے پنجتن پاک کے۔ تو اپنے اپنے ایمان کو ٹٹول کر یہ مت پوچھو کہ پہلے کس نے کلمہ پڑھا اور بعد میں کس نے کلمہ پڑھا، ثابت یہ کرو کہ دامن پنجتن سے وابستہ کون ہے۔ بس ختم ہو گئی بات، اور آپ کو سلامت رہتے، سلامت بھیج دیں۔ اور آپ کو سلامت رکھے، اتنی بلند صلوات بھیج دیں محمد والے۔ جو ہے نا دوستو، یہ ہے وہ صداقت مآب گلدستہ، یہ ہے قرآن کے سچے جن کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، اور انہی کے ساتھ رہنے والے متقین ہیں، اور انہی متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور جب ہدایت ہے تو پھر قرآن ان کے لیے ہلاکت نہیں بنتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ رہنے والا مر کر بھی نہیں مرتا، ہلاکت ہے ہی نہیں نا ان کے دام۔ یا علی یا علی، صلوات بھیجے نا محمد آل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ صداقت مآب گلدستہ تھا جو حضور کی قیادت میں گیا، آگے رسالت مآب، گود میں حسین، انگلی پکڑے ہوئے حسن، پشت نبوت پر خاتون جنت، پشت فاطمہ پر علی، اللہ کی عظمت فاطمہ زہرا، آگے رسالت کا پہرا، دائیں بائیں حسنین کی امامت کا پہرا، پشت پر علی کی ولایت کا پہرا، درمیان میں عصمت کی ملکہ فاطمہ زہرا جا رہی ہے۔